عزیزان محترم، آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے ایثار، اس کی اہمیت اور فضیلت۔ یہ بات کہ ایثار کس کو کہتے ہیں، اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھنا پڑے گی کہ آج کے پرفتن دور میں مادیت کا غلبہ ہے، اور لبرل لوگ ہر قسم کی کوشش میں ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی ایسے قانون کا سہارا لے لیں کہ جس سے ان کی خواہش کو اور ان کی ذہنیت جو مغربی تہذیب سے میل کھاتی ہے اس کا عملی شکل ہو جائے، جس کو عام طور پہ ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے۔ کہ جو پچھلے دنوں ایک بل پاس کیا گیا کہ جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی جو تخلیق کی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کے بالکل برعکس مرد کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے عورت والی جو احساسات ہیں ان کو اختیار کر سکتا ہے، عورت بن سکتا ہے۔ عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اگر اکتا جائے کہ میں عورت نہیں رہنا چاہتی، وہ آپریشن کے ذریعے سے اپنے آپ کو مرد بنا لے۔ اور عزیزان محترم، ہم جنس پرستی سے مراد کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اسلام کے مخالف ہے اس کا وجود۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسلامی ملک میں ایسا قانون پیش کیا گیا کہ جو عام طور پہ مغربی تہذیب میں بھی وہ چیز موجود نہیں ہے۔ اس کی سراسر مذمت کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت بخشی ہے۔ یہ جو انسان ہے یہ صفحہ ہستیف ہے، اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو بنایا۔ اور سورۃ التین کی جو تلاوت کی اس میں یہ آیت پڑھی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے 4 قسمیں کھائے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، فرمایا کہ میں نے انسان کو بڑی خوبصورت تخلیق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب خوبصورت تخلیق کا مطلب کیا ہے کہ جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے وہ اپنے مرد ہونے پہ راضی رہے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرے، اور جس کو اللہ نے عورت بنایا ہے وہ اپنی عورت ہونے پر راضی رہے اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے اور اپنے حقوق کو ادا کرے۔ یہ خیال کرنا کہ جی کسی آدمی کے اندر احساس پیدا ہو گیا کہ اس کو عورت بننا چاہیے تھا، تو لہٰذا اس کو اختیار دے دیا جائے، اور اس کی آڑ میں کہ یہ قانون تو خواجہ سراؤں کے لیے بنایا گیا ہے، اس آڑ میں ایک عمومی طور پہ قانون پاس کیا جانا کہ جس سے خواہشات بالکل واضح ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ مغربی تہذیب کا ایک نمونہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلام اتنا پاکیزہ اور مقدس مذہب ہے، اس میں ایسی چیز کی بالکل گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواہش نفس یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو نیکی اور بدی کا فرق بھلا دیتی ہے۔ جب انسان کی طبیعت پر خواہشات غالب ہو جائیں تو وہ پھر تمیز نہیں کرتا کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، ان میں فرق کیسے کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ فرما دیا تھا، اذا فاتک الحیاء، جب ایک آدمی کے اندر ایک چیز ہے وہ حیا ہے، لیکن جب حیا چلی جائے فافعل ما شئت، پھر اس پر کوئی پابندی نہیں، وہ جو چاہے مرضی کرتا پھرے۔ اس لیے فرمایا اذا فاتک الحیاء، حیا ہی انسان کے اندر وہ چیز ہے، وہ صفت ہے جو انسان کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ حیادار ہے، اس کی آنکھوں میں حیا ہے، یہ بد نظری نہیں کرتا، اپنی نظر کو جھکا لیتا ہے۔ اس کی جسم کے اندر حیا ہے، یہ بدفعلی کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ حیا ایسی چیز ہے فرمایا کہ جب تک یہ جسم کے اندر موجود ہے یہ آدمی ہر قسم کے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، جب مادیت پرستی میں، خواہشات پرستی میں مقصود جب مال ہو تو پھر آدمی چوری کرتے ہوئے جھجکتا نہیں ہے، کسی کا مال ہڑپ کرتے ہوئے جھجکتا نہیں ہے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنا اس کا عام رویہ ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گالم گلوچ تک آ جانا، دکاندار ہے، ملازم ہے،
کاروباری پیشہ ور ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالی نکالنا، جھوٹ بولنا، عزیزان محترم یہ ایمان کی بھی کمزوری ہے، یہ اپنی خواہشات کا غلبہ ہے کہ جو اس کو بالکل بھی فرق نہیں نیکی اور بدی میں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب خواہشات غالب ہوں۔ اب عزیزان محترم یہ جو اثار کی اہمیت اور فضیلت میں نے آپ کو بتایا تھا اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ جب لفظ اثار بولا جاتا ہے تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے آخر یہ اثار ہے کیا؟ اب عزیزان محترم یہ سمجھیے اثار کا لغوی معنی ہوتا ہے قربانی۔ کیسی قربانی؟ اثار یہ ہے اللہ رب العزت نے یہ لفظ قرآن پاک میں بھی بولا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ یہ ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اپنی جانوں پر۔ اب اثار کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت مند کی ضرورت کو اور حاجت مند کی حاجت کو صرف اللہ کے لیے پورا کرنا، اگر اس کو اپنی جان کی اپنے مال کی بھی قربانی تک دینی پڑے تو یہ اس سے دریغ نہیں کرتا، اس کو اثار کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو اپنی جان کی بھی اتنی پرواہ نہیں تھی جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی پرواہ تھی۔ اور اگر کوئی غریب یا مسکین کوئی سوال کرتا یا ضرورت مند نظر آتا تو وہ جو کھانے کی چیز اپنے لیے رکھی ہے وہی چیز کسی دوسرے کو دے دی۔ مانگے ہے، جنگ کی حالت ہے، پیاس سے مر رہے ہیں، مسلم کی روایت ہے، آہ کی آواز آئی، کہا میں نے دیکھا کہ یہ حالت جنگ میں ہے، میں ان کے لیے پانی لے جاؤں۔ اب میں پانی لے گیا تو جب میں نے دیکھا کہ ادھر سے ایک اور شخص کی آہ کی آواز آئی کہ وہ بھی شدید پیاس میں تھا، میں کہ میرے چچا زاد نے جو شدید پیاس کی حالت میں تھا اشارہ کر دیا کہ پہلے اس کو پانی پلا دو۔ میں اس کے پاس چلا گیا، پھر جب میں اس کے پاس گیا تیسرے شخص کی آہ کی آواز آئی، انہوں نے کہا پہلے اس کو پلا دو۔ جب میں دوبارہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا وہ شہید ہو چکا تھا۔ اس حالت میں بھی دوسروں کے لیے اثار اور قربانی کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اپنے مال کی پرواہ نہیں ہے، اگر میں کسی کی حاجت کو پورا کروں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دوں تو میں کہ اس کو اثار کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سخاوت، ایک ہے اثار، ان دونوں میں فرق ہے۔ سخاوت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے پاس بہت زیادہ مال ہے، وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے۔ اثار اس کو کہتے ہیں مالدار نہیں ہے، غریب آدمی ہے لیکن وہ پھر بھی غریبوں کی ہیلپ کرتا ہے، پھر بھی وہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کو اثار کہتے ہیں۔ ایک آدمی اس کے پاس نہ اپنا مکان ہے، نہ اپنی گاڑی ہے، نہ کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ صدقہ کر دیتا ہے، یہ صدقہ کرنا اس کا اثار ہے۔ مالدار آدمی جو صدقہ کرے گا وہ اس کا اثار نہیں ہے، وہ اس کی سخاوت ہے۔ اب عزیزان محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو آثار کی جو ترغیب دی ہے اثار کی، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور فرمایا کہ طعام الاثنین کافی الثلاثہ کہ دو آدمیوں کا کھانا تین کو کافی ہو جاتا ہے، اور پھر فرمایا تین آدمیوں کا کھانا چار کو کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ تمہیں دو بندے ہیں، کھانا دو بندوں کا ہے، تین ہو تو تم اللہ کا نام لے کو اس کو شروع کرو، اللہ اس میں برکت دے دیں گے۔ اور تین کا کھانا ہے، چار شروع کرو، اللہ اس میں برکت دے دیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا حال اسی طریقے سے تھا کہ خود اپنے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے، لیکن جیسے ہی دین کی خدمت کے لیے اور کسی غریب کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے سوال کیا گیا تو انہوں نے اپنے مال اور اپنے جان میں سے یہ نہیں دیکھا کہ زیادہ ہے یہ کم ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اس کی مثال اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اپنا پورا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن آج مجھے کوئی کہ صدقہ کرو یا اللہ کے راستے میں مال دو تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنا سارا مال دے دوں۔ تو یہ اعلیٰ درجے کا ایمان تھا، اعلیٰ درجے کی وہ جو ایمانی طاقت تھی وہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے تھا۔ اس لیے اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنی ضروریات کو ایک طرف کر کے غریبوں کی اور ضرورت مندوں کی حاجت کو پورا کرنے کی فکر میں لگا رہے۔ ایک اور روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک شخص آئے
انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا صدقہ بتائیں جس میں سب سے زیادہ ثواب ہو۔ صدقہ تو بہت سارے لیکن جس میں سب سے زیادہ ثواب ملتا ہو وہ صدقہ مجھے بتائیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایسا صدقہ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صدقہ جسے تم صحت اور بخل کے باوجود کرو وہ افضل ترین صدقہ ہے۔ آدمی بوڑھا ہو گیا، صحت نہیں ہے، بیمار ہے، بیماری میں تو صدقے سارے کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، مالدار ہے، اس کے پاس تو پیسہ بہت ہے، وہ تو صدقہ کرے گا ہی کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اصل صدقہ کیا ہے کہ تم صحت کی حالت میں بخل کے باوجود کرو۔ کیا مطلب؟ پہلی چیز کہ تمہارے پاس صحت ہے، تم صحت میں جو صدقہ کرو گے وہ افضل ترین صدقہ ہے، اس کا ثواب اللہ ڈبل عطا کریں گے۔ بیماری میں صدقہ کرنے سے صحت میں صدقہ کرنا افضل۔ اور پھر دوسرا فرمایا کہ مالداری کے علاوہ بخل میں، بخل کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ بخل کے علماء نے اس میں لکھا کہ تمہیں خدشہ ہے کہ میں 50,000 10,000 5,000 کسی کو دوں گا میں غریب ہو جاؤں گا، یہ ذہن میں ہو جس کے کہ میں صدقہ کرنے سے غریب ہو جاؤں گا، جس کو فقر کا خوف ہو اس کے باوجود وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ان لوگوں کو اللہ گندم کے دانے کی طرح ثواب عطا کریں گے کہ جس کی 7 کونپل ہوتی ہیں اور ہر ایک میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ صدقہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کو محبوب ہے، کہ جو صحت میں ہو اور اس حالت میں ہو کہ خرچ کرتے ہوئے ڈر لگے کہ کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، میں کہ جب یہ صدقہ کرے گا تو اللہ اس کے صدقے کو قبول فرمائیں گے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے جنتیوں کے جو وصف کو بیان کیے ہیں اس میں بھی اثار نظر آتا ہے۔ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، اللہ کے بندوں کا جہاں پر ذکر کیا ہے نا، قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کو ایک ایسے چشمے سے پانی پلائیں گے جو میٹھا ہوگا، اللہ کے نیک بندے اس چشمے سے پانی پئیں گے اور وہ ان کے لیے ایسے چشمے بہا دیے جائیں گے۔ اور آگے فرمایا کیوں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ جو لوگ تھے کہ جن کو اللہ جنت کے چشموں سے پانی پلائیں گے، یہ کون لوگ تھے کہ جو باوجود اس کے کہ ان کو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے لیکن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے تھے، مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، باوجود اس کی کہ خود ان کو ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود بھی مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ یتیم کو کھانا کھلا رہے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ میں کہ یہ اللہ رب العزت کو سب سے محبوب ہے۔ تو عزیز محترم یہ اثار ہے، اثار سمجھایا جا رہا ہے کہ اثار کے اپنی جان کی بھی خیال نہ کیا جائے اور غریبوں اور مساکین کے ساتھ ہمدردی اختیار کی جائے۔ تو لہٰذا اثار کے متعلق بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور غلاموں میں سے ایک غلام کا مطالبہ کیا کہ جو گھر کا کام کاج کر لے، غلام چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت غلام موجود نہیں تھا، کہا کہ ابھی موجود نہیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس غلام سے بھی افضل ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت ساری نیکی ہے، وہ تسبیحات فاطمہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر، کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھنا، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھنا، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنا۔ میں کہ غلام سے اور سونا چاندی جوہرات سے، ان ساری چیزوں سے یہ افضل ہے۔ پھر اسی طرح اثار کی مثال ایک واقعے سے ملتی ہے، بخاری میں روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں طالب علم تھا، علم حاصل کرتا تھا اور بھوک اور پیاس عام رہتی تھی ہمیں، کئی دن گزر جاتے تھے، پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہوں تو حانس نہ ہوگا، اتنی شدید بھوک ہوتی تھی کہ میں پیٹ کے بل زمین پہ لیٹ جاتا تھا اور اگر نوبت پڑتی تو پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ کہا کہ ایک دن مجھے بھوک نے شدید ستایا، میں دروازے کے سامنے بیٹھ گیا، وہ دروازہ کہ جس سے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نکلا کرتے تھے۔
فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نکلے، تو میں سوال تو کر نہیں سکتا تھا، میں نے قرآن پاک کی آیت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے مجھے سمجھایا، اور ذہن میں میرے یہ تھا کہ مجھے ساتھ لے جائیں گے، کھانا کھلائیں گے، لیکن انہوں نے مجھے وہ آیت سمجھا دی، بتلا دی اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نکلے، میں نے پھر قرآن پاک کی ایک آیت پوچھی، اور پوچھنے کا مقصد یہ تھا، حدیث کے الفاظ ہیں، مفہوم ہیں، پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور ساتھ مجھے لے چلیں گے، کھانا کھلائیں گے۔ پھر میں انتظار میں رہا، یہاں تک کہ جب دیکھا تو دو جہاں کے سردار امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے نکلے، اور اللہ نے وہ فراست ادا کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہی سمجھ گئے، میرے دل کا حال سمجھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے سے جو پریشانی کے آثار تھے ان کو پہچان لیے۔ میں کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، بھوک کی شدت ہے، شدید بھوک لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ۔ سو لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، پوچھا کہ کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے، ہاں ایک دودھ کا پیالہ ہے جو ہدیے کے طور پہ فلانے شخص نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہ پیالہ میرے لیے کافی ہے، میں پی لوں گا تو میرا گزارا ہو جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ابو ہریرہ جاؤ، جو اصحاب صفہ ہیں، جو اس وقت طالب علم تھے، علم حاصل کرتے تھے، وہ صدقات اور زکوٰۃ نہیں لیتے تھے، بلکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز ہدیہ آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ عطا کرتے تھے۔ کہا جاؤ ابو ہریرہ ان کو بلا کر لاؤ۔ کہا میں پریشان ہو گیا، 40-50 وہ لوگ ہیں اور ایک دودھ کا پیالہ ہے، میں تو یہ سوچا تھا میں پیوں گا میرا گزارا ہو جائے، ان کو بھی بلانا ہے۔ میں دل میں پریشان ہوا، لیکن چونکہ حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں چلا اور میں نے سب اصحاب صفہ کے جتنے طالب علم تھے ان سب کو بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پیالہ دیا کہ ابو ہریرہ یہ سب کو پلاتے جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک کو پلاتا تھا، وہ مجھے واپس کرتا، پھر میں وہ پیالہ دوسرے کو دیتا، تیسرے کو دیتا، یہاں تک کہ تعداد نہیں ہے حدیث میں، جتنے بھی وہاں پر موجود تھے سب نے پیٹ بھر کر پیا، اور پھر آخر میں وہ پیالہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ لو پیو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پیا، سیر ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ اور پیو، میں کہ میں نے اور پیا، 3 مرتبہ میں نے اس پیالے سے پیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور دیا کہ رسول اللہ اب میرے پیٹ میں جگہ نہیں ہے، میں بالکل سیر ہو گیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچا ہوا ہے اس پیالے سے وہ دودھ پی لیا۔ فرمایا کہ یہ قربانی تھی اور یہ اثار تھا کہ اس اثار کی مثال کہیں نہیں ملے گی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صحابہ کی ایک اثار کی مثال ہے کہ وہ اپنی جانوں سے بھی عزیز دوسرے کو رکھتے ہیں۔ اسے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ والی روایت عام مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو ازواج مطہرات میں سے بھیجا، مہمان ہیں، میں کہ گھر میں پانی کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مہمانوں کا اکرام کون کرے گا؟ ابو طلحہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ اپنے گھر لے گئے، بیگم سے پوچھا کچھ ہے؟ کہنے لگی تھوڑا سا ہے، وہ بھی بچوں کے واسطے رکھا ہے۔ کہنے لگے بچوں کو سلا دینا، ان کو تسلی دے کے سلا دینا، اور جب مہمان آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تم اٹھنا، چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا، ہم دونوں میاں بیوی ایسے بیٹھے رہیں گے، مہمان کھا لیں گے۔ تو لہٰذا اسی طرح ہوا، مہمان آئے، اٹھی، چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دیا، دونوں میاں بیوی ساتھ ایسے شامل ہوتے رہے گویا کہ وہ کھا رہے ہیں اور مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ اللہ ان کی اس حالت کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، ضحک اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ مسکرائے، اور قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود بھوکے پیاسے کیوں نہ ہوں لیکن وہ اپنی جانوں پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ عزیزنا محترم، یہ ہے اثار۔ آخر میں بات کرتے ہیں
اثار کے مواقع کیا ہیں، کن چیزوں پہ اثار کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارے ہمسائے ہیں، غرباء ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، ان کی مدد کی جائے جتنی ہو سکے۔ اس کے بعد دوسرے درجے پہ آتا ہے اسکول اور مدارس میں جتنے طلباء پڑھتے ہیں ان کی کتابوں کا انتظام کیا جائے، اور اسی طرح ان کو کتابیں خرید کر دے دی جائیں، وہ علم حاصل کریں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ بھی ایک اثار ہے۔ ایک ہے میں عام صدقہ کر دوں، ایک ہے جو اصحاب صفہ کے ساتھ جن کی نسبت ہے، جو مدارس کے طلباء ہیں، وہ کچھ اسکول میں پڑھتے ہیں، جو استطاعت بھی نہیں رکھتے کہ وہ کتابیں خرید سکیں، اپنے دیے ہوئے مال میں سے ان کی یہ کی جائے، یہ بھی ایک اثار ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پانی پلانے کی اور کھانا کھلانے کی جتنی ہو سکے ترتیب بنا دی جائے۔ رش والی جگہ ہے، وہاں کولر لگایا جا سکتا ہے۔ یہ ساری اثار کی مثالیں ہیں۔ سفر کر رہے ہیں، سفر کے دوران کوئی بوڑھا شخص ہے، دل میں یہ اثار کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں اپنے آپ کو تو تکلیف میں ڈال دوں، لیکن یہ جو بوڑھا شخص ہے اس کا میں اکرام کر دوں۔ عزیزاً محترم، یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام ہمیں سکھلاتا ہے، بڑوں کا احترام کرنا۔ اور پھر آخر میں آج کل جو سیلاب سے متاثرین ہیں ان کے حوالے سے بھی جتنا ہو سکتا ہے ان کی مدد کے لیے اپنے مال اور اپنی جان کو پیش کیا جائے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اثار کے زمرے میں آتی ہیں۔